بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ لیٹسٹ نیوز ہیں اور سب سے پہلے تو ہمارا پڑوسی ملک بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، اس کا ایک بہت ہی بڑا راز جو ہے وہ کھل گیا ہے اور وہ پوری دنیا کے سامنے لائیو ٹیلی ویژن پہ وہ بے نقاب ہو گئے اور بہت کچھ چھپایا جاتا رہا تھا. کاسمیٹکس میئرز جو ہوتے ہیں وہ یعنی کہ میک اپ شیک اپ کر کے بندہ خوبصورت ہو جاتا ہے، اور لیکن جب میک اپ اڑتا ہے اور اس کے بعد جو نیچے سے اصل چہرہ نظر آتا ہے وہ کافی بعض اوقات کافی بھیانک بھی ہوتا ہے. تو خیر نریندر مودی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. نریندر مودی نے بہت سارے خول چڑھائے ہوئے تھے. بہت ہی دلچسپ خبر ہے، دلچسپ بھی ہے اور دنیا کے سامنے کافی نریندر مودی کا تماشا بھی بنا ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں. اور دوسرا ایک خبر جو کہ ہمارے برادر ملک ہیں یو اے ای میں ابو ظہبی میں ایک حملہ ہوا، اور حملہ ہوا نئے تعمیراتی ٹرمینل پہ ابو ظہبی میں، اور وہاں پہ آئل ٹینکر کو آگ لگا دی گئی. یعنی کہ اس حملے کے نتیجے میں آگ لگ گئی اور ایک پاکستانی، 2 انڈین، 3 جو ہیں قیمتی جانیں گئیں. اور یہ حملہ کیا حوثی باغیوں نے. حوثی باغی یمن میں وہ برسر پیکار ہیں اور بغاوت کی ہوئی ہے، لڑائی لڑ رہے ہیں. اور حوثی باغیوں کے بارے میں سعودی عرب، یو اے ای اور ایک عرب ممالک کا اتحاد ہے، فوجی اتحاد، وہ سارے مل کے وہاں پہ یمن میں بقول ان کے وہ ایک حکومت، جائز حکومت، اس کو واپس بحال کروانا چاہتے ہیں، اور جو یمن کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے ان کا قلم کم کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے یہ تاثر تھا، یعنی کہ پہلے سعودی عرب، یو اے ای اور جو باقی جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہ یہ سمجھتے تھے اور کہ جی حوثی باغیوں کو ایران سپورٹ کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے ایران کے اور سعودی عرب کے تعلقات خراب، ایران اور یو اے ای کے تعلقات خراب، ایران کے اور دیگر جو مشرق وسطیٰ کے ملک ہیں مڈل ایسٹ میں ان کے تعلقات خراب، اور ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کا ماحول، سفارتی تعلقات منقطع، بالکل بول چال بند تھی برادر اسلامی ملکوں میں. اور اس کی ایک خاص پرسپیکٹو میں لیا جاتا ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک شیعہ اسٹیٹ ہے، باقی سنی ممالک ہیں، سنی اسٹیٹ ہے، تو یہ فرقہ وارانہ اور مذہبی اس کو رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور یہ جو فرقہ وارانہ کارڈ ہے یہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف کھیلا جاتا ہے اور بڑے زور شور سے کھیلا جاتا ہے، اور اس میں مسلمان جو ہیں بدقسمتی سے ایندھن بھی بنتے ہیں، اور ایندھن دونوں طرف مسلمانوں کا ہی ہوتا ہے، وہ بنتے ہیں، اور کھلانے والا، ڈوریاں ہلانے والا کوئی اور ہوتا ہے. یہ خواہ افغانستان معاملہ ہو، پاکستان ہو، ایران ہو، سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو، قطر ہو، بحرین ہو، یعنی لبنان ہو، فلسطین ہو، جہاں بھی، ایون ہمارے مقبوضہ وادی ہو، ہر جگہ پہ یہ کارڈ کھیلنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کارڈ کو استعمال کرتے ہیں ہمارے دشمن، ہمارے مخالف. تو بہرحال یہ جو حملہ ہوا تو کہتے تھے جی حوثی باغیوں نے فوراً ذمہ داری قبول کر لی. اب حوثی باغیوں کو اسلحہ کون فراہم کر رہا ہے؟ پہلے تو یہ تھا کہ جی ایران کر رہا ہے، اور ایرانی ساختہ، اور اس میں کوئی کیا کہنا چاہیے، 100% غلط بات نہیں. ان کی پروکسی جو جنگ ہے وہ وہاں پہ چل رہی تھی، ایران بھی سپورٹ کر رہا تھا اپنے اپنے مفادات. اب اس میں کچھ ہوا یہ ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا سارا کریڈٹ پاکستان کو، لیکن پاکستان کا کریڈٹ کافی سارا ہے. پاکستان نے سعودی عرب اور ایران کے معاملات سیدھے کرنے کی کوشش کی، اور خاص طور پہ یمن کی لڑائی کو بند کرنے کے لیے پاکستان نے سعودی عرب کو کافی قیمتی مشورے دیے اور اپنے تجربے کی روشنی میں دیے، یو اے ای کو بھی دیے. وقتی طور پہ وہ ناراضی ہوئی، لیکن اس کے بعد جب یہ سمجھا جانے لگا اور جب ثبوت آنے لگے کہ یہ یمن کی جنگ کوئی اور لڑ رہا ہے اور حوثی باغیوں کو 100% ایران سپورٹ نہیں کر رہا، بلکہ ایسے بھی وہاں پہ ٹینکر، اسلحوں کے کنٹینر پکڑے گئے بحری جہازوں کے لانچوں کے ذریعے، وہ مغربی ممالک کے تھے اور بڑے مغربی ملک ان کا تھا اسلحہ، وہ بھی حوثی باغیوں کو دے رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں جب آہستہ آہستہ چیزیں آنا شروع ہوئیں تو سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات بحال ہونا شروع ہوئے. بیک ڈور چینل پہ ملاقاتیں شروع ہو گئیں. پہلے انڈائریکٹ پاکستان نے بھی اس میں اہم کردار ادا کیا، نو ڈاؤٹ، اور
اس برف کو پگھلانے میں، اس نفرت کو ختم کرنے میں پاکستان نے بہت زیادہ سپورٹ کیا، اور اس میں ہمارے موجودہ ملٹری لیڈرشپ جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان یہ برملا کہتے رہے، MBS سے بھی ملاقات میں اور کنگ سلمان سے ملاقات میں، اس کے بعد ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن جو ملاقاتیں ہوتی تھیں اس میں یہی پیغام ایران کو بھی دیا گیا، ایران کے کچھ دورے بھی کیے گئے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ برف پگھلنے لگی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات ایک طویل عرصے کے بعد بحال ہو رہے ہیں، اور دونوں ملک سفارت خانے کھولنے پہ آمادہ ہو گئے ہیں، سعودی عرب بھی اور ایران بھی، دونوں ملک سفارت خانے کھولنے پہ آمادہ ہو گئے ہیں۔ یہ خبر آئی 4 دن پہلے، 4 دن پہلے کی یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، یہ بریکنگ نیوز بہت بڑی۔ پھر وزراء خارجہ کے لیول تک ملاقاتیں ہونا شروع ہو گئیں، ٹیلی فونک رابطے ہونا شروع ہو گئے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ کے بجائے ڈائریکٹ براہ راست بات چیت شروع ہو گئی، اور غلط فہمیاں دور ہونے لگیں۔ نمبر 2، UAE کے ساتھ، اسی طریقے سے UAE کے ساتھ بھی، کیونکہ UAE کو میدان جنگ بنانا تھا، UAE کو پراکسی کے طور پہ استعمال کرنا تھا UAE کی سرزمین کو، اور اسی طریقے سے سعودی سرزمین کو، اور ایران کا ایک ہوا کھڑا کرنا تھا۔ ہوا یہ کہ UAE اور ایران کے تعلقات بھی، سفارتی تعلقات پہلے بیک ڈور چینل پہ، جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ان کے وزٹ ہوئے، تہران کا وزٹ ہوا UAE کا، اور ایران کے اعلیٰ حکام پہنچے UAE، دبئی، ابوظہبی، وہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور وہ بھی برف پگھلنے لگی، نفرت ختم ہونے لگی، بغض ختم ہونے لگا، اور سفارتی تعلقات کی بحالی کی خبریں وہاں سے بھی آ گئیں، اور ایک منیمم ایجنڈے پہ سب متفق، اور انفارمیشن شیئرنگ کا، یہاں تک کہ انفارمیشن شیئرنگ کی بات بھی شروع ہو گئی کہ کوئی بھی مخبر، کوئی بھی فاسق و فاجر کو خبر لے کے آئے تو پہلے تصدیق کرنا ضروری ہے۔ تو یہ باتیں ہونا شروع ہو گئیں، یہ ایک اچھی خبر۔ تو مڈل ایسٹ میں یہ جو شیعہ سنی فساد کروانے کا ایک ایکسٹرنل کارڈ ہے وہ ڈسکریڈٹ ہونے لگا تھا، اور ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، اور اگر پاکستان کو بھی دیکھیں تو ماشاءاللہ سے پاکستان میں بھی بہت عرصہ ہوا کہ اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں۔ پھر افغانستان میں یہ کارڈ کھیلا جانا تھا، ہوا یہ کہ افغان طالبان، نئی حکومت اور ایران کے براہ راست معاملات ہو گئے، براہ راست ملاقاتیں، ان کے تعلقات بھی قریب آنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ جو مذہبی کارڈ ہے یہ کم از کم ایٹ لیسٹ یہ تو ڈسکریڈٹ ادھر بھی ہونا شروع ہو گیا۔ تو ایک بڑا ایجنڈا چل رہا ہے۔ ایسے میں حوثی باغیوں کی طرف سے، حوثی باغی انورٹڈ کاماز کون ہیں، ان کی طرف سے UAE پہ حملہ کرنا اور ان کی تنصیبات پہ حملہ کرنا، ان کو یہ صلاحیت کس نے دی، اور سعودی عرب میں براہ راست حملے کر رہے ہیں، کبھی ریاض پہ حملے، کبھی ادھر جازان آئی تھنک علاقہ ہے وہاں پہ حملے، کبھی پیلس پہ حملے، میزائل جو مارے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کون دے رہا ہے اور ان کو اتنا تگڑا کون کر رہا ہے، یہ سوچنے کی باتیں۔ اور اب یہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے ان ممالک کے درمیان میں، مڈل ایسٹ کے ممالک کے درمیان بھی جو انٹیلیجنس چیفز ہیں ان کے درمیان بھی بہت زیادہ ورکنگ ریلیشن شپ ہو چکی ہے۔ تو بہت زیادہ جب شیئرنگ ہوئی تو پتہ چلا کہ کوئی تیسری پارٹی ہے جو ہمیشہ سے یہ کام کرتی ہے، تو یہ تیسری پارٹی سارا کچھ کھیل رہی ہے۔ پھر اس دوران ایک اور خبر بھی آئی، UAE اور چائنا کے درمیان اسٹریٹجک ریلیشنز چل رہے تھے، کیونکہ اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ سپر پاور کا جو دور ہے وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ وہ ون مین جو شو تھا، یعنی کہ بس صرف ساری دنیا واشنگٹن کی طرف دیکھتی تھی، واشنگٹن سے حکم آتا تھا، سب لیٹ جاتے تھے، اب ایسا ہے نہیں ہے۔ اس میں کافی چیزیں، وہ پلوں کے نیچے سے پانی بہہ چکا ہے، اور اب ایسا رہا نہیں، کیونکہ ان کو چیلنج کرنے والے بھی آ چکے ہیں، اور اب ریجنل بلاکس بن رہے ہیں، اور ہر ملک پھر چائنا مقابلے میں دوبارہ کھڑا ہو گیا، رشیا آ گیا، اسلامی ملکوں میں بھی آپس میں بھی بے شک تھوڑی ہی صحیح لیکن بیداری موجود ہے، کیونکہ ٹیکے اتنے لگ چکے ہیں کہ ٹیکے لگنے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو UAE اور چائنا کے ساتھ، اب چائنا ایک تعمیر کر رہا تھا UAE میں، اور ایک اسٹریٹجک تعمیر تھی،
اس پہ امریکہ کو غصہ آیا اور واشنگٹن صاحب نے کہا کہ جناب یہ کیا ہوا، وہ زبردستی بند کروائی گئی، وہ بہرحال یو اے ای کی گورنمنٹ کو وہ چیزیں پسند نہیں آئیں، کیونکہ تعلقات اب وہ میں نے بتایا کہ یونیلیٹرل نام کی کوئی چیز نہیں لی، بائی لیٹرل چل رہا ہے، بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل چل رہا ہے، یہ سلسلہ ہے۔ اب وہ نہیں ہے کہ جناب بس آپ میرے ساتھ ہیں اور میں آپ کے ساتھ ہوں، دیٹس آل، باقی دنیا گئی بھاڑ میں، یہ ہو نہیں رہا۔ اور اس کا تو یو اے ای نے وقتی طور پہ تو وہ کیا، لیکن اس کے بعد یو اے ای نے امریکہ سے F-35 کی ڈیل کرنی تھی، بہت بڑی ڈیل تھی بلینز آف ڈالرز کی، وہ روک دی، اور اس کا بھی تکلیف اور موجود تھا، کیونکہ پچھلے دنوں ملاقاتیں ہوئیں کچھ سفارتکاروں سے، تو اس وقت بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یو اے ای اور امریکہ کے درمیان کوئی بہت زیادہ وہ آئیڈیل ریلیشن نہیں ہے، اور F-35 کی ڈیل روک دی۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ایک جو نیو ورلڈ آرڈر جس کو کہا جاتا تھا اور بڑی سرکار جس کو کہا جاتا تھا، یہ سارے ان کے مفادات کے خلاف ہے، اس کے ڈیزائن کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ جو یو اے ای میں ہو رہا ہے، سعودی عرب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور حوثی باغیوں کو تگڑا کیا جا رہا ہے، اور ان کو کیونکہ ادھر ایک اور بات بھی بتا دوں کہ یہ جنگ بند ہونے کی طرف جا رہی ہے۔ افغانستان کی جنگ بند ہوئی، اس ریجن سے جو غیر ملکی کردار تھے، وہ نیٹو تھا، بڑی سرکار تھی، واشنگٹن، یہ سب نکلتے جا رہے ہیں۔ اب وہ واپس آنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، ابھی تک کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ یہ ریجن جو کہ بدامنی کا ایک اڈا بن گیا تھا، پراکسیز کا، سارے کے سارے ادھر آ کے، اور مسلمان ملک، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، افغانستان، اس کے بعد لیبیا میں واپسی شروع ہو چکی ہے، اور کرنل قذافی کے بیٹے جو ہیں وہ واپس دوبارہ سے آ رہے ہیں۔ مصر پیسفل ہونے جا رہا ہے، ہو چکا ہے بلکہ کافی حد تک۔ عراق میں امریکی فوج نکل رہی ہے افغانستان کے بعد۔ تو یہ سارے خطے اب آہستہ آہستہ، وہ کہتے ہیں 100 گنڈے بھی کھائے اور 100 جوتے بھی کھائے، یہ سب کچھ کر کے بڑی سرکار جو ہے وہ نکل رہی ہے۔ اور ادھر ان کا خیال تھا کہ مڈل ایسٹ میں چائنا کو کنٹرول کرنے کے لیے یو اے ای کو استعمال کیا جائے گا، مڈل ایسٹ کو استعمال کیا جائے گا، افغانستان کو، پاکستان کو، اس طریقے سے۔ یہ سارا جب چیزیں یہاں سے ریفیوز ہونا شروع ہوئے اور یہاں پہ کوئی اڈا شڈا نہیں مل رہا، اور جو ہے وہ ایک ادھر ہی ہے، اور وہ بھی شاید محدود ہو جائے، تو یہ سارے معاملات جو چل رہے تھے، اس وجہ سے اس کو بھی اسی تناظر میں لیا، کیونکہ جو سٹیٹمنٹ آیا ہے مذمتی یو اے ای پہ حملے کا ابوظہبی میں، وہ واشنگٹن کا سٹیٹمنٹ بڑا دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ شہری عمارتوں کو اور ایئرپورٹس کو نشانہ بنانا غلط ہے، اس کا مطلب ہے کہ باقی چیزوں کو آپ کر سکتے ہیں۔ تو مذمتی بیان بھی اس کا پھستا آیا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مذمتی بیان اپنی جگہ، لیکن جو ڈسٹرسٹ ہے، بد اعتمادی اور بدگمانی ہے، وہ بہت زیادہ پیدا ہو چکی ہے، بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ اور اب کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کا جو اس واقعے کے پیچھے بینیفیشل کون ہے وہ ہوتا ہے، اصل اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ تو یو اے ای کو یہ اصل میں پیغام دیا گیا ہے، اور یہ پیغام حوثی باغیوں کی طرف سے نہیں ہے، یہ پیغام ایران کی طرف سے نہیں ہے، یہ پیغام کسی اور طرف سے ہے کہ جناب پھر ہم اس طرح بھی کریں گے۔ اور لیکن میرا خیال ہے کہ سارے مسلم حکمران جو ہیں آپس میں مل بیٹھیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو جاری تنازعات ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں جی، اسی سے ریلیٹڈ ایک میں نے کہا تھا، اب اس جوابی یو اے ای میں حملے کے بعد اتحادی فوج نے بھی جوابی کارروائی کی، تو فضائی حملے کیے اور 10 سے زائد جوابی مارے گئے، اور 14 افراد کا ہے جی، مقامی طور پہ کہتے ہیں کہ 14 افراد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور اتحادی فوج اور حوثی گروہ کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ تو یہ پراکسی جنگ ہے، یہ چل رہی ہے، اور اس میں خاص طور پہ اب دیکھیں مغربی ذرائع ابلاغ بھی اسی اینگل سے دے رہے ہیں۔ مغربی ذرائع ابلاغ کیا کہہ رہے ہیں کہ
رپورٹ کے مطابق ایرانی حمایت یافتہ حوثی گروپ کی جانب سے متحدہ عرب امارات کے شہر ابوظہبی میں کیے جانے والے حملے کی ذمہ قبول کرنے کے بعد سعودی اتحادی فوج کی جانب سے یمنی دارالحکومت صنعا پر حملے کیے گئے۔ تو یہ بار بار وہ ایرانی حمایت یافتہ، لیکن یہ سعودی عرب کو بھی معلوم ہے، یہ UAE کو بھی پتہ ہے، دیگر ممالک کو بھی پتہ ہے کہ جو وہاں پہ لانچوں کے ذریعے اور بحری جو شپس کے ذریعے جو اسلحہ پکڑا گیا وہ صرف ایرانی نہیں تھا، ایرانی نہیں ہوتا، بلکہ جو اصل اسلحہ ہے وہ ادھر سے آتا ہے۔ تو بہرحال تو ایک ہے جی وزیر اعظم انڈیا نریندر مودی، وہ بڑی تقریر کرتے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، فی البدی تقریر، اور سب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ جناب بہت زبردست، بہت اچھے سپیکر ہیں، اور کسی کو پتہ نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ وہ فی البدی کے انداز میں تقریر کر رہے تھے ورلڈ اکنامک فورم میں، اور ٹیلی پرومپٹر جو ہے وہ ہو گیا خراب۔ ٹیلی پرومپٹر سمجھتے ہیں آپ، سامنے وہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، سامنے دیکھ کے، جیسے نیوز کاسٹرز جو ہیں خبریں پڑھتے ہیں، وہ سارا دیکھا ہوگا۔ تو ٹیلی پرومپٹر کے ذریعے وہ تقریر فرما رہے تھے اور بڑے زبردست طریقے سے، اور ٹھہر کے باتیں کر رہے تھے اور اعداد و شمار بیان کر رہے تھے۔ تو کافی زیادہ متاثر تھے سارے کے سارے لوگ ورلڈ اکنامک فورم پہ۔ تو ہوا یہ کہ اچانک نریندر مودی صاحب نے بولنا بند کر دیا اور ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ گئے، اور ان باتوں کا تعلق اس ورلڈ اکنامک فورم کی تقریر کے ساتھ تھا نہیں۔ اور جب حالات زیادہ خراب ہوئے تو پتہ چلا کہ ٹیلی پرومپٹر جو ہے وہ ہو گیا خراب، اور نہ صرف خراب ہو گیا بلکہ وہ سکرین اڑ گئی اور تقریر ادھوری رہ گئی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ظاہر لائیو آ رہی تھیں، فوری طور پہ اندازہ بھی نہیں ہو سکا، کیونکہ نریندر مودی صاحب بھی دیکھ رہے تھے جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا، باقی تو کوئی دیکھ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ کیمرہ جو ہوتا ہے وہ پرومپٹر کے پیچھے لگا ہوتا ہے، اور ادھر کوئی تھا نہیں میری بیک سائڈ پہ جو پتہ چلے کہ پرومپٹر بند ہو گیا۔ تو اس لیے یہ ہوا۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ جو ایک درگت بنی ہوئی ہے، وہ آپ کو اندازہ ہی ہے پھر سوشل میڈیا والے کیا کرتے ہیں، وہ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، اور وہ اس تاڑ میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی مرغی ہاتھ میں آئے تو وہ اس کو حرام کریں۔ تو لہٰذا اپوزیشن جو ہے، کانگریسی رہنما راہل گاندھی بھی اور باقی دیگر بھی، وہ سارے کے سارے آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ نریندر مودی کا پول جو ہے قابلیت کا، وہ ایک پرومپٹر نے کھول دیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔